بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان الازہر بل المتعین فی المقام هو الطریق الثانی المنسوب الی الشہید۔ عرش کے نکالنے کے دو طریقے شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے۔ ایک طریقہ مشہور کا تھا کہ اختلاف مقومین کی صورت میں جن لوگوں نے صحیح کی جو قیمتیں لگائی ہیں ان کو علیحدہ جمع کریں، پھر جو معیب کی قیمتیں لگائی گئی ان کو علیحدہ، پھر نصف ادھر سے لو نصف ادھر سے، اگر دو پارٹیاں تھیں تین تھیں تو سولو سے آخر۔ اور دوسرا طریقہ تھا جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نہ، جس پارٹی نے جو قیمت صحیح اور معیب کی لگائی ہے ان کی علیحدہ پرسنٹیج نکالو، پھر دوسری پارٹی کی علیحدہ، تیسری کی، پھر ان پرسنٹیج کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں نے دو لگائی ہیں تو پھر اس کو نصف کریں گے، تین ہیں تو سولو، چار ہیں تو ربع آخر۔ آج شیخ اعظم اپنا نظریہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک بھی پہلے تو فرمایا الازہر، لیکن آگے کہہ دیا کہ نہ المتعین، کنفرم یہی ہے کہ میں دوسرے طریقے کو ہی درست قرار دیتا ہوں، جو طریقہ جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہر ایک بینہ نے جو قیمت صحیح اور معیب کی لگائی ہے اس پارٹی کی نسبت علیحدہ نکالی جائے، دوسری کی نسبت علیحدہ، تیسری کی علیحدہ، الی آخر ہی، دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔ میں اس کا قائل ہوں۔ ثم ان الازہر بل المتعین فی المقام هو الطریق الثانی، جو عرش نکالنے کا دوسرا طریقہ تھا، المنسوب الی شہید۔ اور یہ بات فقط میں اکیلا نہیں کر رہا، وفاقاً للمحکی عن ایضاح النافع، صاحب ایضاح النافع نے بھی یہی شہید اول والے نظریے کو قبول کیا۔ کیوں؟ حیث ذکر، صاحب ایضاح النافع نے فرمایا ان طریق المشہور لیس بجید، کہ یہ مشہور والا طریقہ ہے میرے نزدیک وہ ہو، یعنی بہتر، مدلل، مضبوط نہیں ہے، لیکن لم یذکر وجہ، لیکن صاحب ایضاح نے آگے اس کی غیر جید ہونے کی دلیل اور وجہ کو بھی بیان نہیں فرمایا۔ یمکن ارجاء کلام الاکثر الیہ، انشاءاللہ ہمارا کل کا ایک درس ہوگا جہاں پر آئے گا ومن ہنا یمکن ارجاء، کہ جو مشہور والا نظریہ ہے ممکن ہے وہ بھی اسی شہید والے نظریے کے ساتھ متفق ہو، یا ہم اس کی تعویل کریں گے انشاءاللہ کل کے درس میں، تو پھر کوئی اختلاف بھی نہیں رہے گا۔ وجہ التعین ھذا الطریق، میں کیوں کہتا ہوں کہ شہید اول والا جو طریقہ ہے عرش نکالنے کا وہی متعین ہے، وہی ہونا چاہیے، جو مشہور والا طریقہ ہے وہ نہ ہو۔ میں کیوں کہتا ہوں، یہاں سے شیخ اعظم اپنی بات شروع فرما رہے ہیں، ذرا غور فرمانا۔ ان اخذ القیمت من القیمتین علی طریق المشہور، ایک ہے طریقہ مشہور کے ذریعے دو قیمتوں میں سے ایک قیمت نکالنا، او النسبۃ المتوسطہ من النسبتین علی الطریق الثانی، یا شہید اول والے طریقے کے مطابق دو نسبتوں میں سے ایک نسبت متوسطہ، جو وہ کہتے ہیں ہر ایک کی پرسنٹیج علیحدہ نکالو۔ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، اما للجمع بین البینتین، جو مشہور کا طریقہ ہے، چونکہ دو قسم کے بینہ تھے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پر کچھ نہ کچھ عمل ہو جائے، جمع ہو جائے، کسی کو طرح نہ کریں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں للجمع بین البینتین
بے اعمال کل منہما، کہ ہر بینہ کو اس نے کی جو نصف العین ہے اس میں اس کو جاری کریں۔ اس نے کہا ہے 10، ہم کہتے ہیں تمہیں 100% ریجیکٹ نہیں کرتے، چلو 5 تیرے لے لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا 8، ہم کہتے ہیں تمہیں 100% نہیں لیتے، چلو 4 تیرے لیتے ہیں، تاکہ دونوں پر کچھ نہ کچھ نصف میں عمل ہو جائے۔ یا اس لیے کرتے ہیں جب خوب وَإِمَّا لِعَجْلِ، یا اس لیے کہ أَنَّ ذَلِكَ تَوَسُّطٌ بَيْنَهُمَا، جو وہ ایک درمیانی آپشن ہوتا ہے، لِعَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْن، ایک حق مشتری کا ہوتا ہے، ایک حق بائع کا ہوتا ہے، اور ہم جمع بین الحقین کے لیے ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں، کیا؟ بِتَنْصِیفِ مَا بِهِ التَّفَاوُتْ، کہ نفی ہو اس بات میں، اور جس نے زیادہ کہا تھا اس نے گویا کہ اس کی اقل والے نے نفی کی، جس نے اقل کہا دوسرے نے کہا نہیں جس میں زیادہ ہے، یعنی 8 والا کہتا ہے اوپر والے 2 نہیں ہیں، 10 والا کہتا ہے کہ نہیں 2 ہیں، یہ ہو گیا نفی اور اس بات۔ علی النہج الذی ذکرناہ اخیراً فی الجمع بین البیتین۔ خوب، اب فرماتے ہیں اس لیے یہ کی جاتی ہے جمع، تاکہ دونوں بینہ پر بھی عمل ہو جائے تھوڑا تھوڑا، اور جو مشتری ہے اور بائع، یا یہ ہے کہ ہم ان کی خاطر درمیانی راستہ نکالتے ہیں تاکہ دونوں کا حق ان کو مل سکے، اس لیے جمع کرتے ہیں۔ اور یہ جمع فقط یہی نہیں ہوتی، اور موارد میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میری جان، یہی مسئلہ بعین ہی کتاب المتاجر میں آپ اور کتاب الودیعہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ کتاب الودیعہ لما صبح میں میرا خیال ہے، وہ کیا تھا؟ اس نے بھی 1 درہم رکھا امانت، اس نے بھی دے رکھا امانت، اور ان میں سے 1 درہم تلف ہو جاتا ہے، یاد ہے نا؟ اب ظاہر ہے جو تلف ہوا وہ کسی ایک کا تھا نا، لیکن وہاں کا کیا حکم ہوتا ہے کہ جو موجود ہے آدھا اس کو دے دو آدھا، کیوں؟ وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں کو کچھ نہ کچھ ان کا حق مل جائے، ورنہ تو یقین تھا کہ جو تلف ہو گیا وہ ایک پارٹی کا، دونوں کا تو۔ فرماتے ہیں کما یحکم بتنصیف الدرہم الباقی من الدرہمین المملوکین للشخصین اذا زاد احدہما المردد بینہما من عند الودی ولم تکن ہنا بینہ تشہد لأحدہما بالاختصاص، بینہ بھی نہیں تھے جو کہے کہ یہ حتماً فلاں کا ہے، ورد احدہما اختصاصہ، اور یہ بھی دونوں میں سے نہیں کہتے کہ جو پڑا ہے یہ ہے میرا ہے، وہاں پر ہم نے جمع کیا کی تھی؟ آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو دے دیا، جمع اس لیے کی جاتی ہے بس۔ اب فرماتے ہیں فعل الاول، جو پہلا طریقہ تھا مشہور کا، او صحیح کو علیحدہ اور معیب کو علیحدہ۔ اب فرماتے ہیں فلازم وَإِنْ كَانَ هُوَ جَمْعُ نِصْفَيْ، قیمت یہ صحیح ہے والمعیب، وہاں جمع کیسے کرتے کہ صحیح کی 2 قیمتیں تھیں اس کا بھی نصف نکالا، معیب کی 2 قیمتیں تھیں اس کا بھی نصف کا، جیسا مشہور کرتے۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ اب اس کو با کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں صحیح کی قیمتیں اور 2 معیب کی کیسے، یہ ساری باتیں وہ یہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کا تکرار ہے۔ فرماتے ہیں بِأَنْ يُجْمَعَ الْإِثْنَا عَشَرَ وَالثَّمَانِيَةُ الْمَفْرُوضَتَانِ، ایک پارٹی نے کہا تھا صحیح کی قیمت ہے 12، دوسری پارٹی نے کہا تھا صحیح کی قیمت ہے 8، ہم نے دونوں کو کر دیا جمع صحیح کے لیے، کتنے ہو گئے؟ 20۔ یوخذ نصف احدہما قیمت نصف المبیع صحیحاً، ہم نے کیا کہا؟ 5 اس کے لے لیے، 6 اس کے لے لیے جو 12 والا تھا، اور 8 لے لیے 4 والے سے، ہم نے کہا صحیح کی قیمت 10 ہے۔ اچھا 6 اور 4 10۔ وَلَازِمُ ذَلِكَ کون تمام ہی بے عشرہ، اس کا مطلب ہے کہ صحیح کی قیمت ہو گئی 10۔ وَيُجْمَعُ قیمت المعیب، اس طرح معیب کی 12 والے نے کہا تھا معیب کی قیمت 10 ہے، دوسرے نے کہا کہ 8 والے نے کہا 5 ہے، اب کیا کریں؟ 10 والے کا بھی نصف لیں، کتنا بن جائے گا؟ 5، اور 5 والے کا بھی نصف لیں، کتنا بن جائے گا؟ 2.5۔ ہم کہیں گے کہ معیب کی قیمت ہے 7.5۔ ان کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں اب 7.5 اور 10 کے درمیان تفاوت کو دیکھا جائے گا۔ 7.5 اور 10 میں کتنا فرق ہے آقا جان؟ 2.5 کا۔
2.5 10 का बनता है 1/4, 2.5, 2.5 5, 2.5 7.5, 2.5 10, 1/4 हो गया ना। मशहूर क्या कहते हैं कि कुल समन का 1/4 बतौर अर्श बाय मुश्तरी के हवाले करें। उन्होंने ये कह दिया योखज़ु लिकुल्लि निस्फ़िन मिनल मबीइल मायूब निस्फ़ु मिन अहदिहिमा वलाज़िमु ज़ालिका कौनुल मबीअ बिसबअतिन व निस्फ़। इसका मतलब मबी की कीमत कितनी हो गई? 1.5। मशहूर का नज़रिया ये हो गया कि कुल्ले सही बन जाएगा उनके नज़दीक 10 और मईब बन जाएगा 7.5। अब इसमें से निकालना है अर्श और वो बनेगा 2.5 और 2.5 बनता है 10 का 1/4 जिसको आप रुब कहते हैं। इल्ला, तवज्जो फरमाना, इल्ला यहाँ से दर हकीकत शेख आज़म इश्काल कर रहे हैं कि इस तरीके पर, कि इस तरीके से आप यूं अर्श ना निकालें। इसको लिख लें कि इल्ला से दर हकीकत इस तरीका, चूँकि वो तायन सानी कायला है ना, तो पहले पर इश्काल करेंगे तो फिर अपना सानी साबित होगा ना। इल्ला से इश्काल कर रहे हैं कि ये जो तरीका था जो इन्होंने निकाला है 2.5 और 1/4, इश्काल क्या है? फरमाते हैं ला यंबगी मुलाहज़तु निस्बतिल मजमू मिन निस्फ़ै इहदल कीमतैन। मेरे नज़दीक वो 2 कीमतें, सही की भी 2 कीमतें, मईब की भी 2 कीमतें, फिर आपने उसका निकाला निस्फ़ व निस्फ़ और फिर उसमें से निकाली है परसेंटेज। ला यंबगी मुलाहज़तु निस्बतिल मजमू, फरमाते हैं ये नहीं होना चाहिए कि मजमू जो निस्बत निकाली है 2 निस्फ़ें, क्या यानी 10 इलल मजमू मिन निस्फ़िल उखरा आनी 7 व निस्फ़ा। जो आपने क्या निकाला था? सही में से 10 निकाला था ना, और मई में से 7.5, ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि क्यों तवज्जो करना आगा, वो कहते हैं इसलिए, तवज्जो आगा, ले अन्नहु इज़ा फ़ुरिज़ा लिकुल्लि निस्फ़िन मिनल मबीए कीमतुन तुग़ायिरु कीमतन निस्फ़िल आखर वाजबा मुलाहज़तु तफ़ावुत बिनिस्बति इला कुल्लिन मिनन निस्फ़ैन सहीबन व मईबा। भाई इसलिए कि उसने लगाई थी 12 और 8, लुत्फ़ लेना है। जब आप उसका निस्फ़ निकाल रहे हैं तो वो बन रहा है 6 और 4। 6 और 4 में जो 2 का तफावत है वो कितना बनता है? 1/3 का शरीफ आदमी, 2 और 2 4 और 2 6, 4 और 6 में 1/3। लेकिन उधर उसने कहा था सही की 8 और मईब की 5, आपने उसको भी निस्फ़ किया। सही की बनाई कितनी? 4 और मईब की क्या बनाई? 2.5। अब 2.5 और 4 में तफावत वो नहीं है जो वहाँ था, वहाँ 1/3 का था। 2.5 और 4 में तफावत 1/3 का, ये तो 1.5 बचता है ना ऊपर। जब दोनों के तफावत की परसेंटेज में फ़र्क है तो आपको चाहिए हर एक की परसेंटेज अलहदा निकालें और फिर उसको 2 पर तकसीम करें। अगर तो दोनों की परसेंटेज होती एक जैसी, फिर आप बेशक परसेंटेज में न जाते और असल सही और मईब को आप निस्फ़ निस्फ़ करते। लेकिन ये जब निस्फ़ करते हैं या बाकी रखते हैं तो भी उनकी परसेंटेज में तफावत की जो परसेंटेज है उसमें 12 और 8 में 4 का फ़र्क है, 1/3 का फ़र्क है। इसी तरह 5 और 8 में 3/8 का फ़र्क है, 3/8 की तफावत और है, और उधर से 4/12 का और है। तो ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, इसलिए वो कहते हैं ज़रा गौर करो। वाजबा मुलाहज़तु तफ़ावुत, वाजिब है कि जो तफावत है उस पर निर्भर करो। बिन निस्बते इला कुल्ल मिनन निस्फ़ैन, जो 12 वाले का आपने 6 किया था उसके मईब की परसेंटेज उसके हिसाब से निकालो, और जो 8 वाले को 4 किया था और इसके मईब की जो 2.5 थी इसकी
علیحدہ نکالو. وَأُخِذَ الْعَرْشُ لِكُلِّ نِصْفٍ عَلَى حَسْبِ تَفَاوُتِ صحیحہِ و معیبِ. ہر ایک کے صحیح کا تفاوت، اس کا علیحدہ نکالو، اس کا علیحدہ نکالو. پس فرماتے ہیں کیوں؟ فَالْعَشْرَةُ لَيْسَتْ قِیمَةً لِمَجْمُوعِ الصَّحِیحِ. آیا صحیح کی قیمت دونوں پارٹیوں کے نزدیک 10 سی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ 10 تو 10 کیسے بنی؟ آپ نے آدھی اس سے لی، آدھی تو 10 بنائی ہے نا. لیست قیمتاً لمجموع صحیح، جو 10 ہے، جو 10 ہے، وہ پورے صحیح کی قیمت تو الا. تو پھر کیسے بنی؟ وہ بنی ہے بے اعتبار ان نصفہ مقوم بستۃ و نصفہ الآخر بے، کہ اس 10 کو کچھ ہم نے لیا ہے 6 سے اور کچھ لیا ہم نے اس کے دوسری پارٹی کے 4 سے. اس طرح جو 7.5 ہے وہ بھی مجموعے معیب کی قیمت تو نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو یہاں کیا کہ مقوم، مقوم نہیں پڑھنا، مقوم. اس کو کہاں سے لیا گیا ہے؟ بخمسۃ. اور جنہوں نے معیب 10 لگئی تھی ان کے 5 لیے، اور جنہوں نے معیب کی 5 لگئی تھی اس کا نصف ادھر سے 2.5 لیے، اور اس طرح پھر آپ نے اس کو کیا کیا؟ 7.5 بنا دیا. پس 10 بنانے میں بھی آپ نے ادھر دونوں سے لیا، اور 7.5 بنانے میں بھی آپ نے دونوں سے لیا. فرماتے ہیں فلا وجہ لأخذ تفاوت ما بین مجموع العشرۃ والسبعۃ ونصف. اب یہاں آپ کو 10 اور 7.5 کی پرسنٹیج نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ کس کی نکالنی چاہیے؟ من اخذ تفاوت ما بین الاربع والاثنین ونصفین. کیوں؟ لنصف منہ والتفاوت ما بین ستۃ والخمسۃ لنصف آخر. آپ جو پہلی پارٹی ہے اس کے بھی آپ اس حساب سے تفاوت نکالیں، اور اس کے بھی اس حساب سے نکالیں، چونکہ دونوں تفاوت کوئی برابر نہیں ہے. اس کی پرسنٹیج اور نکلتی ہے، اس کی پرسنٹیج اور نکلتی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مشہور کا یہ نظریہ ہمارے نزدیک درست نہیں. والتوہم، یہ ایک اشکال سمجھیں، توہم سمجھے، یا کوئی ان کی طرف سے دلیل سمجھیں. اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے، ذرا توجہ فرمانا گا اس طرح کر کے، کہ جناب اگر ایک بندہ ایک ہی ثمن پر ایک ہی عقد میں عبد بھی خرید کرتا ہے اور جاریہ بھی خرید کرتا ہے، یہ دونوں قیمی ہیں، یہ مثلی نہیں. خوب، اب ان میں نکل آتا ہے عیب. جب عیب نکل آتا ہے تو وہ بائع سے جب عرش لیتا ہے تو چونکہ ایک ہی ثمن تھی، ایک ہی عقد تھا، تو وہ اس حساب سے ثمن اس کا عرش لیتا ہے. حالانکہ عبد کی قیمت اور ہوتی ہے، عامہ کی قیمت اور ہوتی ہے، لیکن عرش میں فقط ایک ہی لیا جاتا ہے کہ جو ثمن دی تھی اسی حساب سے لیا جاتا ہے. ہمارا محل لباس بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. کیا ہے کہ ولو صحیح میں دونوں کی اور معیب میں پرسنٹیجیں علیحدہ ہیں، لیکن چونکہ اس نے ایک ہی ثمن دی تھی، ہم جم کر اس لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کا آگے پھر جواب آ رہا ہے. فرماتے ہیں وَالتَّوَاہُمْ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان حکم شراء شیء تغایر قیمتا نصفیہ حکم ما لو، کہ اگر ایک چیز خریدی جاتی ہے لیکن اس کے 2 نصفوں اور 2 نصفوں کی قیمت آپس میں مختلف ہو، تو اس کا حکم وہی ہے. کیسے؟ مثال کہ لو اشتری بثمن الواحد مالین، کہ اگر ایک بندہ ایک ہی ثمن سے 2 مال خرید کرتا ہے اور معیبین، دونوں میں عیب تھا، مختلفین فی القیمہ، جبکہ دونوں بلحاظ قیمت بھی مختلف تھے، صحیح میں بھی معیب میں. مثال دے رہے ہیں، بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَجَارِيَةً ب12، ایک بندے نے ایک عبد اور ایک جاریہ خریدے 12 دینار میں مثلا. فَظَاهَرَ مَعِيبَيْن، دونوں میں کوئی نہ کوئی عیب تھا. وَالْعَبْدُ، اب جب ہم نے قیمت لگائی، جو عبد تھا وہ مارکیٹ میں تھا صحیح ہونے کی صورت میں 4 دینار کا،
و اثنین و نصف معیبا، اور معیب ہونے کی صورت میں 2.5 کا مثلا، والجاریہ لیکن جو لونڈی تھی اس کی قیمت زیادہ تھی، یسوی ستتن صحیحہ و خمستن، کہ صحیح ہوتی تو 6، معیب ہے تو 5۔ اب دیکھنا ہے کہ ایک ہی مال تھا، 2 نصف تھے، لیکن اس نصف کی قیمت کوئی اور ہے، اس نصف کی قیمت کوئی اور ہے۔ اچھا ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں لا شک فی ان اللازم فی هذه الصورہ، اب اس صورت میں ہم نے لینا ہے عرش، جو بائع کو 12 دیے تھے، تو عرش کیسے لینا ہے؟ ملاحظہ تو مجموع قیمت یہ صفقات صحیحہ، ہم نے جو مال تھا اس کے دونوں کی قیمتوں کو جمع کرنا ہے، صحیح کو بھی اور معیب کو بھی، 10 کو بھی اور 7 کو بھی، وَأُخِذَ التفاوت، اور پھر اس میں سے ہم نے تفاوت، بس اگر 7.5 اور 10 ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر 2.5 یعنی ثمن میں سے 1/4 واپس لیں گے۔ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ إِذَا فُرِضَ ثَمَن، اگر ثمن 12 تھی تو 12 کا جو ربع بنتا ہے وہ بنتا ہے 3، اور یہی طریقہ ہے مشہور کا، ہمارے محل لباس میں جو ہوگا۔ اب آپ جو اشکال کر رہے تھے کہ جناب اس بینہ کا صحیح اور معیب کی قیمت میں پرسنٹیج اور تھی، اس کی اور تھی، یہاں بھی تو عابد کی صحیح اور معیب کی پرسنٹیج اور تھی اور جاریہ کی اور تھی، لیکن میدان عمل میں دونوں کو ہم نے جمع کر کیا ہے، لہذا ہمارے محل لباس میں ہو جائے، کیا حرج ہے؟ جواب مدفون، فرماتے ہیں نا، یہ دلیل یہاں نہیں بنتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں بِأَنَّ ثَمَنَ فِي الْمِثال، جو مثال آپ نے دی ہے، یہاں پر جو ثمن تھی 12، لَمَّا كَانَ مُوَزَّعًا عَلَى الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ، جب ہم نے اس کو تقسیم کیا عبد اور جاریہ کا، وہ کیا تھا بحسب قیمتہما، ان کی قیمت سوقیہ کے مطابق۔ فَإِذَا أَخَذَ الْمُشْتَرِي، اب توجہ ہوگا، تھوڑی سی دقت فرمانی ہے، جب مشتری اس دیے ہوئے 12 میں سے ربع الثمن، فرض کرو 3، 12 کا 3 12 ربع بنتا ہے نا، جب واپس لے گا، فَقَدْ أَخَذَ لِلْعَبْدِ ثَلَاثَةَ أَثْمَانٍ، گویا اس نے عابد کی بابت 3/8 لیا ہے اور جاریہ کی نسبت سدسہ، یعنی اس کا 1/6 لیا ہے، یہ فرق ہے۔ کما ہوا طریق المختار، اور یہ طریقہ مشہور کا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارا ہے، گویا اس کی پرسنٹیج علیحدہ، اس کی پرسنٹیج علیحدہ۔ کیوں؟ لأنہ آخذ من مقابل جاریہ، گویا اس نے جاریہ کے مقابل میں وہ جو 7 اور 5 تھی اس کا سدس کتنا بنتا تھا؟ 1 و 5، 1 صحیح 1/6 بالنسبت جاریہ لیا ہے، اور مقابل عابد میں اس نے لیا ہے 3 أثمان، ہوا 1 و 4 أخماس، یعنی 1 صحیح 4/5، 1 صحیح 4/5 اور ہوتا ہے، اور 1 صحیح 1/6 اور ہوتا ہے۔ پس 3، لہذا اگر اس نے کل 12 میں سے 3 لیے ہیں تو یہ 3 ہی ربع الثمن، ٹھیک ہے، یہ اس 12 جو ثمن تھی اس کا ربع ہے، لیکن منطبق علی السدس، یہ منطبق ہے سدس پر، کہ اصل میں سدس مقابل جاریہ ہے اور 3/8 جو ہے وہ مقابل اس کا ہے، بخلاف ما نحن فی، لیکن ہمارے محل بحث میں ایسا نہیں۔ فإن المبذول فی مقابل کل من النصفین المختلفین بالقیمت امر واحد وہو نصف الثمن۔ پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں فالمناسب لما نحن فی فرض و شراء، ہاں اگر مثال دینی ہے ہمارے محل بحث میں، آپ یوں مثال دیں کہ کل من الجاریۃ والعبد فی المثال المفروض بثمن مساو للآخر، کیسے؟ بأن اشترى كل منہما بنصف 12 فی عقد واحد، اس کو بھی اس نے ایک عقد کیا، بھئی 6 اس کے ہیں، 6 اس کے ہیں، ٹوٹل 12، یا اس کے 6 کو علیحدہ عقد کیا، اس کے 6 کا علیحدہ، ٹھیک۔ اب فلا یجوز حینئذ اخذ الربع من، اب یہاں پر وہ 12 میں سے ربع نہیں لے سکتا، کیوں؟ بلکہ اس کو چاہیے کہ جاریہ کے 6 میں سے اس کے حساب سے لے، 1/6 لے، چونکہ وہ 5 اور 6 تھا نا، 1/6 لے، جبکہ عابد والے میں سے اثنان و ربعین، 2 صحیح 1/4۔
نتیجہ مجموع عرش بن جائے گا ثلاثۃ و ربع، 3 صحیح 1/4 جو ہمارے طریقے کے مطابق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔